معرفت کورس کی 10ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا 10واں ایٹریبیوٹ یعنی المتکبر پڑھنے جا رہے ہیں۔ المتکبر کا جو مادہ ہے یا حروف اصلیہ ہیں وہ ہے کاف، با اور را۔ کبر، کبر میں بنیادی جو مفہوم اور معنی پایا جاتا ہے وہ پایا جاتا ہے بڑائی کا۔ اس کا آپ انگلش میں بڑی آسانی سے ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں دا گریٹسٹ، سب سے عظیم، سب سے بڑا۔ اب یہ کس چیز میں بڑا؟ ہر چیز میں بڑا۔ آپ جس بھی ڈومین میں بات کر رہے ہیں، یہ گریٹسٹ عمر میں ہو سکتا ہے، پاور میں ہو سکتا ہے، اقتدار میں ہو سکتا ہے، وزڈم میں ہو سکتا ہے، نالج میں ہو سکتا ہے۔ جس ڈومین میں بات کر رہے ہیں وہاں پر آپ جب یہ لفظ استعمال کریں گے تو وہ اپنے ڈومین کا مطلب ہوگا دا گریٹسٹ ان دس ڈومین یا گریٹسٹ ان دس فیلڈ۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے المتکبر، یعنی اللہ تعالیٰ از دا گریٹسٹ ان آل ڈومینز، ان آل فیلڈز۔ یہ جو لفظ ہے نا المتکبر، اللہ کے سوا کسی کو زیب اس لیے نہیں دیتا کہ کوئی بھی اللہ کے سوا گریٹسٹ ہو نہیں سکتا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ موجود ہیں تو پھر کوئی علم میں بالکل گریٹسٹ چھوڑیے، گریٹ ہونے کی بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ اس چیز کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم تو اتنا ہی ہے جتنا میں نے دے دیا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ کوئی اللہ کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، صرف جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا کوئی جان لیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ ملک کا بھی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ مال کے کائنات گریٹسٹ ہے ان آل فیلڈز، ان آل ڈومینز۔ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے نا یہاں پر ایک عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تکبر انسان کو جچتا نہیں ہے، اور واقعی نہیں جچتا۔ اتنی سی بات کرنے کے بعد تکبر کی ڈیفینیشن تھوڑی سی غلط کر دی جاتی ہے، یا پھر شاید اس کو مینوپولیٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ قرآن الحکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کس طرح سے استعمال کیا وہ دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصہ آدم سناتے ہوئے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ مال کے کائنات فرماتے ہیں جب ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، تکبر کر دیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر آپ کو تکبر کا مطلب سمجھ آ رہا ہوگا، یعنی انکار کو تکبر کہتے ہیں۔ مال کے کائنات کے حکم کے انکار کو تکبر کہتے ہیں، یعنی مال کے کائنات کے حکم کے سامنے جھک نہ جانے کو تکبر کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اسے ضعیف کے اینٹی کے طور پر بھی استعمال کیا ہے۔ جب قیامت کے دن سارے کے سارے مجرم مال کے کائنات کے سامنے پیش ہوں گے اور جب یہ جہنم میں پیش کیے جائیں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، جب سب کے سب مال کے کائنات کے سامنے آئیں گے، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو ضعیف ہوں گے وہ استکبار کرنے والوں کو کہیں گے، جو کمزور ہوں گے وہ اپنے طاقتوروں کو کہیں گے کہ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ ہم تو تمہیں ہی فالو کر رہے تھے، تم طاقتور تھے، تم بڑے تھے، تم کہتے تھے کہ ہم وزڈم میں زیادہ ہیں، ہم نالج میں زیادہ ہیں، مجھے فالو کرو، تو ہم نے تو تمہیں فالو کرنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں فالو کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عذاب میں بھیج دیا ہے، جہنم میں بھیج دیا ہے، تو اب اس سے چھٹکارا پانے میں کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ تو وہاں پر یہ جو استکبار کرنے والے ہوں گے نا، تکبر کرنے والے ہوں گے، وہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب لکھا ہوا ہے، وہ کہیں گے سواء علینا اجر، یہ جو بھی ہم پر ہو رہا ہے سارا کا سارا جزا و فضا، ہم چیخیں گے، چلائیں گے یا چپ کر کے عذاب برداشت کریں گے، چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ میں بھی آپ کے ساتھ عذاب میں ہوں، آپ بھی میرے ساتھ عذاب میں رہیے۔ یہاں پر تکبر کے ساتھ ساتھ ایک آپ کے سیکھنے کے لیے سبق بھی ہے، وہ یہ کہ مال کے کائنات نے آپ کو شعور عطا فرمایا، مال کے کائنات نے آپ کو قلب عطا فرمایا، اس شعور کو، قلب کو استعمال کرنا ہے۔ اندھی تقلید اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ آپ سنیں، سمجھیں، پرکھیں، اگر آپ کا دل گواہی دے تو مانیں، بغیر وجہ کے لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ تو مال کے کائنات کی آیات کے بارے میں ہے، تو لہٰذا اس قانون کو، اس اصول کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ بغیر کسی سوچ سمجھ کے کسی کی تقلید میں غلط روش اختیار کر جاتے ہیں تو بروز قیامت
یہ کوئی آپ کا عذر قبول نہیں ہوگا کہ میں نے تو اس شخص کو میں نے اس کو نیک سمجھا اور جو بھی کیا تو میں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. نہیں، فالوئنگ شپ جو آپ نے کرنی ہے، جو آپ کی فالوور شپ ہے، وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. ہم صرف اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے صرف فالوورز ہیں. اب آقا کے بعد جتنے بھی اشخاص آتے ہیں، وہ چاہے صحابہ ہیں، وہ چاہے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، غوث، کتب، ابدال، آپ انہیں فقہا کہہ لیں، علماء کہہ لیں، یا جو بھی کہیں، وہ تمام کے تمام کی صرف ایک ہی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمیں کھول کر اللہ کے احکام ہمارے سامنے رکھ دیں، ہمارا ہاتھ پکڑیں اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرمانی میں پہنچا دیں. ان کا صرف اتنا کام ہے، ہمارا بانڈ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط کر دیں، نہ کہ اپنے فالوور بنانا شروع کر دیں. یہاں پر یہ بات آپ کو سمجھنی ضروری ہے. مزید دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ادنا کے اینٹی کے طور پر بھی استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یہ بڑے عذاب سے پہلے نا انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب بھی دیے جائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ چھوٹے عذاب انہیں پلٹنے پر مجبور کر دیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ادنا کے اینٹی کے طور پر استکبارہ تو گیا ہے، لیکن یہاں پر بھی آپ کے اور میرے سیکھنے کے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آپ کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ بڑا عذاب آ جائے، موت کا وقت آ جائے، قیامت کا عذاب شروع ہو جائے، یا ہلاکت کا اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے، اس سے قبل آپ کو جو پریشانیاں آیا کرتی ہیں، جو آپ کو کرائسس آیا کرتے ہیں، بیماریاں آیا کرتی ہیں، یا کوئی بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے معاملات نہیں ہیں، تو وہ اس لیے آیا کرتے ہیں تاکہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ مالک کائنات کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں. آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نام کے لیے پورے قرآن الحکیم میں ایک ہی طور پر، اپنے صفت کے طور پر ایک ہی مرتبہ استعمال کیا ہے. وہی سورۃ حشر کی آخری آیات 2 جو ہیں 23-24. یہاں پر ایک میرا آپ سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں نا، وہ کسی نہ کسی درجے پر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کا جو ایک ایٹریبیوٹ استعمال ہو رہا ہے، المتکبر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خود کو جو پکارا ہے، کبر جو ہے، یہ پھر ہم کس طرح سے اپنے اندر اپنائیں گے اور پھر کس طرح سے اس سے بچنا ہے، یعنی کب یہ برا ہو جائے گا اور کب یہ اچھا ہوگا. آپ ذرا دیکھیے سورۃ اعراف آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مالک کائنات فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. جو لوگ بغیر حق کے تکبر کرتے پھرتے ہیں. یہاں پر ہمیں ایک کلو مل گیا کہ تکبر بنیادی طور پر ایک بری ہی چیز ہے انسان کے لیے جب یہ مالک کائنات کے حکموں کی عدولی پر آ جائے، لیکن اس سے پیچھے بغیر الحق اگر نہ ہو تو لہٰذا تب یہ برا نہیں ہوا کرتا. حق کے ساتھ کبر کا کیا مطلب ہے؟ میری اگر ایج 32 ہے تو آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے زیادہ تر ٹین ایجرز ہیں، تو اگر میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے بڑا ہوں تو اس میں کبر والی کون سی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیے، جب میں کہوں کہ آئی ایم اولڈر دین یو تو کیا آپ کے ذہن میں کوئی نیگیٹو وائبس پیدا ہوئی ہیں کہ میں کوئی تکبر کر رہا ہوں؟ چلیں اگر اب نہیں ہوئی تو پھر یہاں پر تکبر کی وائبز آپ کو کیوں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی؟ اگر میں کہوں کہ میں ماہانہ 5 ارب روپیہ کما لیتا ہوں یا 10 خرب روپیہ کما لیتا ہوں یا جتنا بھی کما لیتا ہوں، اور آپ ابھی اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں تو آپ شاید نہیں کما پاتے، تو میں آپ سے زیادہ امیر ہوں، یہاں پر آپ کو کیوں لگنا شروع ہو گیا کہ میں تکبر کر رہا ہوں؟ یا پھر فرض کریں اگر میں کہوں کہ چونکہ میں پی ایچ ڈی اپروچ کر رہا ہوں اور آپ ابھی انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں یا میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں یا بیچلر کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو لہٰذا میں آپ سے زیادہ پڑھ گیا ہوں یا میرے پاس آپ سے زیادہ شاید نالج ہونے کے امکانات ہیں، تو یہاں پر کیوں شائبہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ تکبر کر رہا ہے؟ یعنی دولت کی باری آئے یا پھر پیسے کی باری آئے تو ہم اسے تکبر کے ڈومین میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر عمر کی باری آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تکبر نہیں ہے. کہ کیا وجہ کیا ہے؟ خیر تکبر کی آقا نے بھی ایک ڈیفینیشن کیا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس پر آپ خود دیکھ لیجئے گا. آپ کو پتہ ہے سورۃ مدثر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آغاز پر ہی کیا کہا تھا؟ قم فانذر وربک فکبر. یہ ایک آیت کو سن لیجئے اور اس آیت کو سمجھ لیجئے. فکبر اس کا مادہ وہی ہے کبر. اس کا اگر میں لٹرل میننگ کروں تو اس کا مطلب ہے اٹھیے، انذار کیجئے، اٹھیے، تنبیہ کیجئے، وارننگ دیجئے ان کو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے.
اس کا لٹرل میننگ یہ بنے گا یا یہ ہوگا. لیکن اس سے مراد کیا ہے, مالک کائنات کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ مطلب سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو پورا فلسفہ حیات سمجھ آ جائے گا اسلام کا. ہر بندہ اپنے تئیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا جو لائف سٹائل ہے, میرے جو کسٹمز ہیں, میری جو روایات ہیں, یہ میرے جو رہنے کا طریقہ ہے, یہ بہترین ہے, یہ اچھا ہے. اسی وجہ سے سب کے سب اپنی ثقافت کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو سپریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایسٹ انڈیا جب آئی تھی یہاں پر ہندوستان میں, تو یہ پینٹ شرٹ پہنانے پر انہوں نے مجبور کیا. ان کو یہی لگ رہا تھا نا ہمارا جینے کا سٹائل بیٹر ہے. کس کا بیٹر ہے یا کس کا بیٹر نہیں ہے, یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ہر ایک کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جینے کا سٹائل, ہمارا لائف سٹائل یا ہمارا جو کسٹمز ہیں, جو روایات ہیں, یہ ساری کی ساری بیسٹ ہیں. سب کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے. مالک کائنات نے بھی جینے کا ایک طریقہ سکھایا, اس نے بھی کچھ اصول و قوانین آپ کو بتائے ہیں, کچھ فروع بھی اس کے ساتھ ساتھ بتائیں. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے, آپ اس طرح سے امپلیمنٹیشن کیجئے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی, اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو اس طرح سے امپلیمنٹ کر دیجئے اپنی ذات پر, پھر ساری کائنات پر, کہ سب کو لگے کہ ہاں یہ جینے کا طریقہ بیٹر ہے. جو اللہ کا رائج کردہ نظام ہے نا, وہ بہتر ہے. ورنہ اگر اپنے اپنے کوئی بہتر کہنا ہے, وہ تو سب کہہ رہے ہیں. لیکن آپ اس نہج پر جا کے جیے, آپ اس نہج پر مالک کائنات کے حکموں کو نافذ کر دیجئے, وہ اس طرح سے فلاحی ریاست بن جائے کہ سب کو لگنے لگے کہ وہ بیسٹ ہے جو مالک کائنات نے لکھا ہوا ہے. اب ذرا آخر پر آپ یہ ایک مرتبہ وہ جو تکبر کی ڈیفینیشن ہے نا, وہ ذرا سن لیجئے. ایک مرتبہ نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا. پہلے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا, کبر پایا جائے گا, وہ بندہ جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکتا, وہ پکا جہنمی ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا تو دل کرتا ہے ہم اچھا پہنیں, اچھا کھائیں, اچھے گھر بنائیں, اچھی سواری رکھیں, جو بھی معاملات ہیں اچھا لائف سٹائل اپنائیں, تو کیا یہ تکبر ہے؟ آقا نے کہا بالکل نہیں, اس کا تکبر کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر تکبر کی آقا نے ایک اور ڈیفینیشن کی ہے, وہ پتہ کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الکبر, یہ جو کبر ہے, باطر الحق, حق سے انکار ہے. آپ حق کے سامنے اگر کھڑے ہو جائیں, اگر آپ حق کو ٹھکرا دیں, یہ تکبر ہے. وغمت الناس, ہاں ایک دوسری بھی اس کی ڈومین ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دیں. آپ اگر فرض کریں میں سمجھوں کہ اگر میرے دل میں یہ بات آئے کہ آپ کے پاس میرے پاس نالج کم ہے, یا آپ نے مجھ سے کم کتابیں پڑھی ہیں, تو کچھ چھوٹے نہیں ہو گئے آپ میرے دل میں. مجھے پتہ ہے آپ کی عمر بھی تو کم ہے, میں نے آپ سے زیادہ پڑھنے میں وقت بھی تو گزارا ہے. جب آپ اتنا وقت گزار لیں گے, شاید آپ مجھ سے بھی زیادہ علم رکھیں, اور انشاءاللہ رکھیں گے بھی. یعنی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کم علم ہے, تو کوئی تکبر نہیں ہے, میں بلکہ یہ جانتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کو وقت ہی تھوڑا ملا ہے, مجھے وقت زیادہ مل گیا. تو لہٰذا تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے, دو ہی صرف ڈومینز ہیں تکبر کی. سب سے بڑی ڈومین تو یہ ہے کہ باطر الحق, آپ حق کو ٹھکرا دیں, نہ حق کا ساتھ دے دیں, یہ ہے اصلی تکبر. اور اسی کی ایک سب ڈومین ہے وغمت الناس, آپ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دیں. یہ جو حقیر سمجھنا شروع کر دیں سے مراد ہے نا, اس سے پتہ کیا مراد ہے؟ اگر میرے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں پیر زیادہ ہوں, تو لہٰذا میں آپ سے افضل ہوں, یہ کوئی افضل ہونے کی وجہ نہیں تھی, یہ بغیر الحق ہے. اگر میں کہوں کہ میں سید ہوں, میں آپ سب سے اعلیٰ ہوں, یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں اگر مراسیوں کے گھر پیدا ہو گیا ہوں, یا میں سید کے گھر پیدا ہو گیا ہوں, یا میں کسی اور ذات کے گھر پیدا ہو گیا ہوں. اس میں میرا نہ کوئی کمال ہے, نہ کوئی قصور ہے, تو اس کی وجہ سے مجھے بڑائی ملنے کا کیا وجہ ہوئی؟ یہ ہے وہ وجہ کہ بغیر حق کے آپ تکبر کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. ورنہ اگر آپ کسی ایک وجہ کو لے کر, اور اس میں بھی آپ کسی کو خود سے چھوٹا حقیر نہیں سمجھتے, آپ کو پتا ہوتا ہے ایک ڈی پی او ہے, اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ کانسٹیبل کے پاس اختیارات نہیں ہیں, وہ اسے بڑا ہی ہے, ڈیفینیٹلی بڑا ہے. اسی طرح سے ایک وزیر اعظم ہے اور ایک ویسے ہی اگر اس کا ایم این اے ہے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک سکول کے اندر ایک پرنسپل ہے, ایک ٹیچر ہے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کارخانے کے اندر فورمین کی اور اتھارٹی ہے, ایک ورکر کی اور اتھارٹی ہے,
وہ اس میں کوئی کبر والی بات نہیں ہے، نہ ہی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ووٹ مجھ سے ہلکا ہے، نہیں، اس کو بس یہ جو ڈومین ہے، یہ کام کرنے کی جو وجہ ہے، اس میں اللہ نے مجھے اس سے بڑا بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ ذمہ داری دے دی، زیادہ ذمہ داری دے دی ہے، زیادہ پوچھ بھی ہوگی، اس کا تکبر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ تکبر کا مطلب ہے کہ آپ حق کو ٹھکرا دیں، یا پھر آپ بغیر وجہ کے دوسروں کو حقیر سمجھیں خود سے۔ اس میں یہ جو دو چیزیں ہیں، یہ دونوں کی دونوں شر پھیلائیں گی، اور مالک کائنات بامعنی ہی بات کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے المتکبر کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی میرے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم نے کس تکبر سے بچنا ہے، اور تکبر برا کب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں تکبر سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔